أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے انسان کو نعمت حیات سے، نعمت ہدایت سے، نعمت تقوی اور پرہیزگاری سے قرب کی توفیق عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے نعمتوں کو نعمت بنا دیا اور زحمتوں سے بچا لیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر خدمت ہوا، اس دولت یقین کے ساتھ کہ سرکار کی بارگاہ بڑی کرم والی بارگاہ ہے. کچھ بھی نہ ہو، ٹوٹے ہوئے الفاظ ہوں، وہ گلدستہ سمجھ کے قبول فرما لیتے. وہ اس لیے کہ یہ الفاظ ہماری حیثیت کے ہیں اور قبولیت کا کرم ان کی حیثیت کا ہے. ہم اپنی حیثیت میں امام کو یاد کر رہے ہیں، امام اپنی حیثیت میں قبول فرما لیتے ہیں. ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ تو فضائل کا احسا ہے، نہ مصائب کے بیان کی طاقت ہے. بس روشنی ہے ان 10 دنوں میں. کچھ آنکھوں سے آنسو بہا لیتے ہیں، کچھ دلوں کو منور فضائل آل محمد سے کر لیتے ہیں.
اور اسی سرمایہ نجات کو لے کر انشاءاللہ روز قیامت سرخرو افراد میں شامل کیے جائیں گے۔ گرچہ عنوان کے اعتبار سے طالب علم کا کیا عنوان ہوا کرتا ہے، قرآن اور اطرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں 2 مقامات سے الگ الگ آیات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ محرم کی آج پہلی تاریخ یہاں کی رویت کے اعتبار سے، اور اس سلسلہ مجالس کی 3ری نشست منعقد ہو رہی ہے۔ خدا کا احسان شکر ہے کہ اس نے 2 دن اور حسین کے ماتم کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور انشاءاللہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر خدا کو ادا کیا تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے شکر مجلس کو ادا کیجئے تاکہ اگلی مجلس کے لیے خدا نعمت مجلس کو عطا فرمائے۔ ان 2 مقامات سے آیات کا ترجمہ ہم کل کر رہے تھے کہ ویسے تو پورے قرآن مجید میں جہاں تلاش کیجئے قرآن نے اپنے مقصد نزول کو خود بیان کیا، قرآن نے اپنی حیثیت کا تعارف خود کرایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کا تعارف نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اس کتاب میں کسی ریب کے نہ ہونے کا اعلان کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب کوئی شک اور شبہ نہیں ہے تو صرف یقین ہی یقین ہے۔ پروردگار نے سورہ مبارکہ واقعہ میں اس طرح سے قسم کا آغاز کیا، آیت نمبر 75 سے، فلا اقسم بمواقع النجوم، پروردگار کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں نجوم کے مواقع کی، نجوم کے ان مقامات کی جہاں پر وہ ڈوبتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، پھر پروردگار خود فرماتا ہے کہ بے شک کہ یہ قسم جو ہے اگر تم سمجھو تو بہت عظیم ہے۔ لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ قسم بہت عظیم ہے، اور اگر علم نہیں رکھتے تو پھر ویسے ہی جیسے عام باتیں ہوا کرتی ہیں، صاحبان علم کے لیے یہ قسم عظیم ہے۔ پروردگار قسم کھا کر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ انہو لقرآن کریم، وہ قسم کھا کر کہنا چاہتا ہے کہ یہ قرآن انتہائے کرم پروردگار ہے۔ خدا بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے، محمد مصطفیٰ بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعاً کریم کسے کہتے ہیں؟ یہ اپنے مقام پر پوری بحث ہے کہ کرم قرآن مجید کیا ہے۔ ظاہراً کچھ مادی فوائد دیے ہوئے اور حقیقتاً معنوی فوائد دیے ہوئے۔ عام طور پر ظاہری فوائد کو تو ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت پڑھیے تو فلاں کام ہو جاتا ہے، فلاں سورہ پڑھیے تو فلاں کام ہو جاتا ہے، لیکن معنوی فوائد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ انہو لقرآن کریم، جیسے کہ قید میں بیٹھے ہوئے شخص کو کسی نے بتا دیا کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو 2 سورہ قرآن کی تلاوت کرو 7 مرتبہ، سورہ واللیل، سورہ والشمس۔ اس میں اختلاف ہے کہ 7 مرتبہ کرو یا 7 راتوں میں ایک دفعہ کرو، سورہ والشمس اور سورہ واللیل۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے قرآن سمجھے کہ نہ سمجھے؟ لیل کا مطلب سمجھ میں آئے یا شمس کا مطلب سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، تو قرآن کو استعمال کیا جا رہا اسی انداز سے۔ اس نے پڑھا اور رہائی مل گئی۔ سورہ واللیل کو پڑھا، سورہ والشمس کو پڑھا 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی سیاسی قیدی کو مشورہ مت دیجیے گا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ورنہ بہرحال عجیب کیفیت ہے واقعاً آج کے اس جدید دور کو دیکھتے ہوئے، بہرحال اس مملکت کے قوانین کو دیکھتے ہوئے، اگر کوئی جیل میں ہو اور اس کے کسی گھر والی کا انتقال ہو جائے تو اسے قانون کے مطابق پیرول پر رہائی مل جاتی ہے۔ ہائے، وہ اسلامی حکومت کے نام سے یزید کی حکومت تھی، اس میں شہزادی کا جنازہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد بھی رہائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے کہ واقعاً قید میں انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے جنازے کا ہو جانا، اور خاص طور سے جنازہ بھی ایسا ہو کہ جو اتنی کم سن بچی کا ہے اور اتنا زخمی بدن ہے کہ کرتا بھی بدن سے جدا نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید تازیانے اتنے مارے گئے تھے، یا شاید اس لیے کہ اونٹ کے جسم سے ایسے باندھا گیا تھا کہ بچی کے سارے جسم پر اتنے زخم تھے کہ کرتا پیوست بدن ہو گیا تھا۔ تو سورہ واللیل، سورہ والشمس کی تلاوت کا ایک ثواب، ایک اثر بیان کیا گیا۔ تو قرآن کریم ہے، مگر کون سا قرآن کریم ہے؟ اب شاید کوئی حیران و پریشان نہ ہو جائے کہ قرآن کی قسمیں بھی ہیں۔ جی، قرآن کی قسمیں نہیں ہیں، قرآن تو ایک ہی ہے۔ جب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا تھا، جب آپ کا اپنا وہ دور شروع ہوا کہ جب امت خود چل کر دروازے علی پر آئی، اور تمام صحابہ کرام نے مولائے متقیان سے التماس کی کہ آپ سنبھال لیجئے زمام خلافت۔ زمام خلافت جب پیش کی جا رہی تھی امام کی بارگاہ میں، تو امام مدینے میں نہیں تھے، شہر مدینہ کے باہر، آج کا مدینہ کل کا خارج از مدینہ تھا وہ، اور وہاں سے امام نے ارشاد فرمایا تھا اس گھر سے۔ کیا کیفیت تھی، اتنی سادہ طبیعت میرے مولا کی کہ اپنی نالین خود اپنے ہاتھوں سے درست کر رہے تھے۔ واقعاً کسی میں اتنا جلال نہیں ہے کہ نالین علی ابن ابی طالب کو درست بھی کر سکے۔ اللہ اکبر، ورنہ آپ کے گھر میں آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے گھر میں آپ پر جان قربان کرنے والے، اور بالکل سادہ سے انداز میں امام بیٹھے ہوئے، ابن عباس آگے آگے نمائندگی کر رہے تھے۔ بہت مشہور جملہ جو آپ نے ہزارہ مرتبہ سنا، خالی ایک جملے کی زحمت آپ کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا سے کہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو یہ تمام لوگ کہتے ہیں ہم رسول خدا کا دامن تھامیں قیامت کے میدان میں، کہ ہم تو گئے تھے علی کے پاس اور علی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام نے عجیب سا ایک انداز اختیار کیا، فرمایا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ یہ نالین کی قیمت کیا ہوگی؟ کوئی ربط ہے آپس میں؟ وہ ایبائے خلافت دے رہے ہیں، امام نالین کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ ایبائے خلافت کا مطلب جانتے؟ اس وقت کی حکومت کا مطلب جانتے؟ کتنی بڑی مادی حیثیت ہوگی حکومت کے دیے جانے کی، اور امام کا کیا انداز ہے، یہ نالین کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا اس نالین کی کیا قیمت ہوگی؟ بظاہر یہ نسبت کو ہٹائیے تو یہ بالکل اب بے قیمت ہو کر رہ گئے۔ نسبت تو بہت بڑی ہے، نسبت تو اتنی بڑی ہے کہ اولیاء کے سروں کے امامے اور ہیں، نالین علی ابن ابی طالب اور ہیں۔ یا علی کیا پہچانیں گے؟
بس یہ سمجھیے کہ نالین ان قدموں کے نیچے رہتی تھی جو قدم محمد کے جوش میں رہے تھے. یہ شرف کسی اور نالین کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ کوئی نالین اس قابل نہیں ہے. جو نالین ختمی مرتبت کے بعد نالین علی ابن ابی طالب کی اہمیت. مگر ابن عباس کہتے ہیں مولا یہ نالین تو پرانی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، اب کسی کام کی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں تمہارے نزدیک نالین کی جو قیمت ہے، علی کے نزدیک خلافت کی قیمت اس سے بدتر. اب سمجھو مسلمانوں، علی کی جوتی کے برابر خلافت نہیں ہے. جس کی جوتی خلافت سے افضل ہو اسے خلفاء کے ساتھ ملانا انصاف نہیں ہے. اللہ اکبر. انسان کیا سمجھے گا مولا کے الفاظ کی قدر و قیمت کو؟ مولا نے قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دے دیا، مت کہنا کہ علی اس لیے آئے تھے کہ حکومت مل جائے، حکومت چل کر آئی تھی. اور اگر قیامت کے حوالے سے پیغمبر کی بات نہ کی جاتی، یا پھر امام کے جملے، اگر قیام حق منظور نہ ہو تو تمہاری پیش کردہ حکومت میری جوتی سے بدتر ہے. اللہ اکبر. اب آئیے لفظ قرآن پر واپس پلٹتے ہیں. وہ سوال جو بعض برادران اہل سنت کے دوست آپ سے کرتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی کچھ کہیں پریشان کرتا ہو. آپ کو بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو پریشان کرتے کہ آخر کیا بات تھی کہ وہ جو قرآن مولا نے جمع کیا تھا. ابھی لفظ قرآن کی بہت ساری وضاحتیں باقی ہیں، لفظ عطرت کی بہت منزلیں باقی ہیں. قرآن کے کتنے معنی ہیں لفظ قرآن کے، اور لفظ عطرت کے کتنے معنی ہیں. قرآن جو امام نے جمع کیا تھا، اور دور تھا پہلے حکمران کا، اور جب امام علیہ السلام نے اس قرآن کو پیش کرنا چاہا، یہ بات یاد رکھیے گا، جب شہزادی کونین کے دروازے پر آگ لائی گئی ہے، اس وقت میرا مولا قرآن جمع کرنے میں مصروف تھا. اور یہی جواب فضہ نے دروازہ فاطمہ زہرا کے پیچھے سے لوگوں کو دیا تھا، جس پر سامنے سے جواب آیا تھا. یہ سب عورتوں کی باتیں ہیں، یہ بہانے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، علی سے کو باہر آئے. اس کے باوجود کتنا بڑا حوصلہ ہے. جو شہزادی کا ٹوٹا ہوا پہلو دیکھے اور اس کے بعد بھی قرآن لے کر پہنچے امت کے پاس کہ یہ ہمارا جمع کیا ہوا قرآن ہے. اللہ اکبر. جو قرآن بھی علی کے ہاتھ سے نہ لیں، وہ اسلام علی کے ہاتھ سے کیا لیں گے؟ اس حد تک عصبیت تھی. خلیفہ راشد کہنے والوں کبھی غور بھی کیا ہے کہ قرآن واپس کیوں کیا تھا؟ تم خود تو کہتے ہو کہ کوئی فرقہ نہ تھا اس وقت، سارے ہی تو مسلمان تھے. یہ فرقہ، یہ عصبیت، یہ سب بات کی پیداوار ہے نا. جب کوئی فرقہ نہ تھا مسلمانوں میں، اس وقت کیوں واپس کیا قرآن؟ ہم سے سوال کرتے ہو کہ اپنے زمانے حکومت میں علی نے قرآن رائج کیوں نہیں کیا؟ پہلے ہم پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ اس قرآن میں خرابی کیا تھی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام لے کر آئے تھے، سوائے ایک خرابی کی کہ علی کے ہاتھ سے نہیں لینا. کسی اور کے ہاتھ سے آتا تو لے لیتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آئیے مولا سے کہا گیا تھا جب آپ نے حکومت سنبھالی ہے، جب رونق دی آپ نے مسند خلافت کو، تو میرے مولا سے کہا گیا مولا آپ تو وہ قرآن نائش کر دیجئے. اور میں ڈرتے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں
اور جتنی بات میں بیان کروں اس کو اتنے ہی کوٹس کے ساتھ آگے پیش کیجیے گا کہ بہت نازک سا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ سیکنڈ جب حکمران سامنے آئے تو انہوں نے، یہ پہلی حکومت تھی جس نے قرآن واپس کر دیا، دوسری حکومت نے قرآن مانگا پھر علی سے کہ اچھا وہ قرآن لے آئیے جو آپ نے جمع کیا تھا. اور جب قرآن مانگا، اور کیوں مانگا؟ بڑا ہوشیار حکمران تھا، آپ جانتے، اور خدا معلوم کیا مسئلہ ہے. حالانکہ نمبر سب برابر ہیں، 1 نمبر ہو، 3 نمبر ہو، 5 نمبر، نمبر سے نا یہ تو، لیکن خدا نے ایسا کچھ بدنام کر دیا اس نمبر کو کہ جب بھی کوئی اصل کے مقابلے میں واقع ہو جائے تو اس کو کوئی اور نمبر سے یاد نہیں کرتے سوائے 2 نمبر. اتنا شاطر تھا کہ اس نے علی سے قرآن مانگا. اور کیوں مانگا؟ کہ اس قرآن کو لا کر اپنے قرآن کے مطابق تبدیل کر دیا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اب تمہیں نہیں ملنے والا، جو قرآن تم رائج کر چکے وہی کافی ہے. کیا مطلب؟ یہ قرآن کب سامنے آئے گا؟ اب یہ قرآن جب سامنے آئے گا جب مہدی ظہور کرے گا. ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کیا قرآن 2 ہیں؟ نہیں 2 نہیں، قرآن تو ایک ہی. قسم بخدا قرآن ایک ہے. اور جب امام سے کہا گیا مولا آپ اب اپنی حکومت میں رائج کیجئے قرآن کو، فرمایا اب اگر ہم نے اس قرآن کو ابھی رائج کیا تو امت میں تفریق پیدا ہو جائے گی، پھر قرآن خود موضوع بحث بن جائے گا. بعض وہ قرآن پڑھیں گے جو پہلے 3 ادوار میں رائج ہو چکا، بعض یہ قرآن پڑھیں گے. اور علی نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن کے نام پر کوئی تفریق واقع ہو جائے. اللہ اکبر. اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے لفظ قرآن کو اس انداز سے مکمل کیا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ کون سا قرآن ہے جس کے لیے خدا قسم کھا رہا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب کسے کہتے ہیں؟ مکنون کسے کہتے ہیں؟ آسان ترجمہ، محفوظ، مصون، تحریف سے پاک شدہ، اس میں کوئی رد و بدل کا امکان نہ ہو. لوہے محفوظ پر جو محفوظ ہو اسے قرآن کریم کہا گیا. لا یمسہ الا المطہرون. لیکن آئیے اس آیت پہ غور کیجئے کہ لا یمسہ، اس کو مس نہیں کر سکتے سوائے ان کے جو مطہر ہیں. اگر یہ قرآن یہی والا ہے تو اس کو تو بھائی کتنے ہی غیر مطہر تو کیا غیر طاہر مس کر رہے. حالانکہ مطہر اور ہے اور طاہر اور ہے، اور لفظ مس اور ہے، لفظ علم اور ہے. یہاں مراد وہ مس نہیں ہے. آئیے اس کو آسان کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے تجلی اور ایک ہے تجافی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک تجلی اور تجافی کے درمیان کے مسائل کیا ہیں؟ آسان سے مسئلے. کہ تجافی اس وجود کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو منتقل ہو جائے. یہ لائٹ یہاں لگی ہوئی ہے نا، اگر اس لائٹ کو اتار کے زمین پہ لائیے اور پھر روشن کیجیے، اپنا کام کیجیے، یہ ہے اس کا تجافی وجود کہ وہاں سے یہاں منتقل ہو گئی، اور جب یہاں منتقل ہو گئی تو وہاں نہ رہی. جب وہاں سے یہاں منتقل ہو گئی تو وہاں
نہ رہی، یہ وجود تجافی کے اعتبار سے منتقل ہو گئی، نازل ہو گئی، اوپر سے نیچے آئی ہے۔ نازل ہونا کہتے ہی اسے جو اوپر سے نیچے آئے۔ تو کیا قرآن کا نزول تجافی ہے یا تجلی ہے؟ اگر نزول قرآن تجافی کے انداز میں ہو تو قرآن اوپر سے نیچے آ گیا، پھر اوپر کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن اوپر سے نیچے آ گیا تو اوپر کچھ بھی نہیں ہے پھر، لیکن تجافی نہیں ہے۔ علماء کلام کی بحث میں چلیے تو یہ تجافی نہیں ہے۔ علماء فلسفہ وجود کی اقسام بیان کرنے والے کہتے ہیں یہ تجافی نہیں ہے، تجلی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اوپر رہتے ہوئے روشنی نیچے پہنچا رہا ہے، تو وہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے۔ اور اگر سمجھ میں پھر بھی نہ آئے تو مثال میں دیتا سورج کی، مگر آج تو بادل چھائے ہوئے۔ بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ کشمیر کوٹ۔ اب خدا معلوم کوٹ سے مراد کیا، وہ الگ بات ہے۔ کشمیر کوٹ کے جتنے فلیٹس بنے ہوئے، کچھ ویسٹ اوپن ہوں گے، کچھ ایسٹ اوپن ہوں گے۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ آج ہمارے گھر میں صبح 7 بجے ہوا آ رہی تھی، تو ہر ایک فلیٹ کا ایک رہنے والا کہے ہمارے گھر میں ہوا آ رہی تھی۔ ہوا کہاں سے آ رہی تھی؟ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ سورج تو آپ کے گھر میں نہیں آیا، بادل تو آپ کے گھر میں نہیں آئے، درخت تو آپ کے گھر میں نہیں آئے۔ تو اگر سارے لوگ مل کے گواہی دیں کہ آج ہم نے ہوا سے استفادہ کیا، یقین آ جائے۔ اور اگر 40 گھروں میں علی دعوت پہ دکھائی دے، سمجھ میں آئے۔ تو قرآن تجافی نہیں ہے، تجلی ہے۔ اس کا مطلب اصلاً قرآن کہاں پر ہے؟ قرآن کی سب سے نازک ترین شکل ہمارے پاس ہے۔ بڑی احتیاط سے میں اپنے الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ کون سا قرآن ہے؟ فی کتاب مکنون، جو ایسی کتاب میں محفوظ ہے جہاں کوئی تحریف، کوئی رد و بدل، کوئی اس کا حادثہ اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اس والے قرآن کو لا یمسہ الا المطہرون، اسے مس نہیں کر سکتے۔ وہاں تک پہنچیں گے تو مس کریں گے نا، اور وہاں تک پہنچیں گے تو مس کیسے کریں گے؟ تو مس کا مطلب مس نہیں ہے، مس کا مطلب ہے علم۔ لا یعلمہ الا المطہرون، اس قرآن کا علم رکھتے ہی نہیں سوائے ان کے جو مطہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ قسم بخدا، سورہ واقعہ نے ان 5 آیات میں بات کو یہاں تک پہنچایا۔ ہم حیران تھے، پروردگار ہمیں تو نہیں پتا مطہر کون ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ طاہر کون ہے۔ طاہر اور ہے، مطہر اور ہے۔ جو اپنے آپ کو پاک رکھے وہ طاہر ہے، جو کسی اور کو بھی پاک کر دے وہ مطہر ہے۔ تو ہم تو سوء ظن نہیں کر رہے، حسن ظن کر رہے ہیں کہ جو فرش ادا پر آ گیا، مطہر ہوا کہ نہ ہوا، طاہر تو ہو گیا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ پروردگار ہمیں نہیں معلوم۔ بہت غور کیجئے گا، قرآن مجید فرقان حمید، ہم نے بہت سے قاریان قرآن دیکھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت کرے قرآن کو دیکھ کر، وہ قاری قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن یاد کر لے، اور جو اس قرآن کو دیکھ کے تلاوت کرے وہ محافظ قرآن ہے۔ اس والے قاری کے لیے عمر کی قید ہو سکتی ہے کہ بچہ بولنا سیکھے،
بچہ بولنا سیکھے، پھر عربی اس کی مادری زبان ہو، پھر قرآن سننا سیکھے، پھر قرآن کو ادا کرنا سیکھے، تب کہیں جا کر وہ قاری قرآن بنتا ہے۔ خدایا تو نے ایسے بندے بنائے کہ نہیں بنائے؟ لا یمسہ الا المطہرون، کچھ ایسے بنائے ہیں، اور کیا حسین انداز ہے پروردگار کا۔ اور مان جائیے پروردگار نے کلمہ طیبہ والا طریقہ یہاں استعمال کیا، لا کہہ کر پھر اللہ کہہ کر بات کو پہنچا دیا ہے۔ پہلے فرمایا کوئی اسے مس نہیں کر سکتا، کوئی اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا قسم بخدا، پھر کہ نہیں پہنچ سکتا ہے مگر وہ جو مطہر ہو۔ تو پروردگار مطہر بھی بتا دے، گھبراتے کیوں ہو؟ آؤ دیکھو قرآن کے اندر سورہ مبارکہ احزاب، بھلا کون نہیں جانتا، اتنی مشہور سورہ ہے، کوئی اور سورہ یاد ہو کہ نہ ہو، سورہ احزاب خوب یاد ہے۔ کیوں یاد ہے؟ کہ اس میں دو خاص آیتیں ایسی ہیں جو ہر دن انسان کے لیے تلاوت کی خاصیت دیے ہوئے۔ ایک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور دوسری مشہور معروف آیت انما یرید اللہ، اللہ اکبر۔ اس پورے سورہ احزاب میں آیت تطہیر سے متصل 20 مقامات پر پروردگار نے ضمیر جمع مؤنث کو استعمال کیا۔ بہت غور کیجیے گا بڑی احتیاط سے، چونکہ یہ عام بات نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے، اور جو خاص ہو وہ خاص انداز سے پیش کی جاتی ہے۔ 20 مقامات پر سورہ احزاب میں پروردگار نے صیغہ جمع مؤنث کو استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں جہاں ازواج پیغمبر کا ذکر آیا وہاں صیغہ جمع مؤنث کا استعمال ہوا۔ اب آپ تو عربی ادب سے کتنا واقف ہیں؟ الحمدللہ میں ایک طالب علم، ایک صیغہ ہے صیغہ واحد مؤنث، اور قسم بخدا پیغمبر کے گھر میں ایک مؤنث رہی جس کا عنوان تھا مادر فاطمہ زہرا، ایک مؤنث۔ شاید لفظ مؤنث سے اور قریب ہونے کے لیے فیمیل کہہ لیجیے۔ پیغمبر کے ازواج مطہرات میں سے، کہتے یہ جملہ بڑا ثقیل ہو گیا میرے لیے، پیغمبر کی ازواج میں سے تاریخ شاہد ہے کہ ایک زوجہ ہیں جو مکۃ المکرمہ کی حیات میں آپ کے حرم میں رہیں، اور مدینہ منورہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا صیغہ جمع کا، اور جمع کے صیغے کا مطلب ہے 2 نہیں 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو 20 مقامات پر صیغہ استعمال ہو جمع مؤنث کا۔ اچانک خدا کو کیا ہوا کہ گھر والیوں کی بات کرتے کرتے گھر والوں پر آ گیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صیغہ پلٹ دیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان صیغہ استعمال کرے اس طرح سے کہ خواتین ہوں اس میں کوئی ایک آدھ مرد ہو تو صیغہ مؤنث کا استعمال کرے، یہ ممکن نہیں۔ مؤنث الگ، مذکر الگ، فیمیل الگ اور میل الگ۔ یہ سورہ احزاب کی ان تمام آیتوں کے عنوان میں پروردگار نے صیغہ تبدیل کیا، اور تبدیل کر کے مؤنث سے جمع مذکر میں پلٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر ہمیں پہچان آسان نہ ہوتی اگر خدا اعلان نہ کرتا۔
خدا تعالیٰ بڑا احسان ہے کہ تو نے بتا دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون. جب پڑھنا تو گھبرانا مت، ہم نے ایسے لوگ رکھے ہیں. انما اللہ کا ارادہ بیان کیا گیا. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اے اہل بیت رسول، کہ تم سے ہر قسم کی رس اور پلیدی کو دور کر دے. ترجمہ جو عام لوگ کر رہے ہیں. اور تمہیں ایسا پاک اور پاکیزہ قرار دے جیسا کہ پاک اور پاکیزہ کرنے کا حق ہے. وہی لفظ استعمال ہوا، یطاہر اور مطہر. یہ صیغہ مضارع، باب تفعیل کا صیغہ مضارع، باب تفعیل کا اسم فاعل المطہرون. اس قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ کہ مطہرون کے پاس. مطہرون کون ہیں؟ کہ جو چادر کے نیچے مطہرون ہیں. گھر کے اندر تو اور بھی بہت ہیں، اور کسی بی بی کا نام لیجئے کہ نہ لیجئے، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا جامع ترمذی کی روایت کے اعتبار سے بھی صفیہ بیان کرتی جناب عائشہ سے، اور حدیث قصہ کی روایت کو جناب عائشہ نے بھی بیان کیا. یہ الگ بات کہ جناب عائشہ خود بیان نہیں کرتی کہ میں گئی قریب میں، نہیں. البتہ ام سلمہ کی روایت میں کہ ام سلمہ کہتی کہ میں قریب گئی. اللہ کے رسول چادر میں تھے اور آپ کے ساتھ پنجتن کے باقی 4 افراد موجود تھے. سب ملا کے 5 ہو گئے تھے. میں نے کہا کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا، ام سلمہ انکی علی خیر، تم خیر پر تو ہو، اگر چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہر خیر پر ہونے والا چادر میں داخل نہیں ہو سکتا. جب خیر پر ہونے والا چادر میں داخل نہیں ہو سکتا، جو خیر پر نہ ہو وہ چادر میں کیسے داخل ہو سکے گا؟ پروردگار نے مخصوص کیا اس صفت کے افراد کو کہ وہ علم رکھتے ہیں اس قرآن کا. اب آئیے بڑے اختصار کے ساتھ یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے 2 چیزیں عطا کر گئے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اللہ کی کتاب اور میرے عطرت. لفظ قرآن کا ترجمہ، کتاب خدا کا ترجمہ. قرآن کہتے ہیں 2 معنی لیے ہوئے. بہت زیادہ جسے پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں. یہ شکل مصدر کے معنی لیے ہوئے، شکران، غفران، کفران، اور اسی کے وزن پہ ہے قرآن. لفظ قرأ سے قرآن، اس کے معنی ہے جو زیادہ پڑھا جائے. یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے. قرآن کا ترجمہ ہے پڑھے جانے کے معنی کو قرآن کہتے ہیں. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے. پوری دنیا شاید اسم بمسمہ ہو گئے، کوئی اور کتاب اتنی پڑھی جاتی ہی نہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ خدا نے نماز کو بغیر قرآن کے مکمل نہیں کروایا ہے کہ نماز پڑھو تب بھی قرآن پڑھو. ایک قرآن کے معنی ہے جمع کرنا، مختلف اجزاء کو جمع کرنا. آیتیں جمع ہو جائیں تو قرآن ہے، صورتیں جمع ہو جائے تو قرآن ہے، یا شکل جمع قرآن ہے یا شکل تلاوت قرآن ہے. یہ تو معنی تھے قرآن کے. اور عطرت کے معنی کیا ہے؟ شروع کر رہے بات، کل مکمل کریں. عطرت کے 11 معنی بیان کیے گئے. عطرت کے 11 معنی بیان کیے. عطرت کہتے ہیں اس خوشبودار پھول کو، اس کی خوشبو اطراف میں پھیلی ہوئی ہو.
قسم بخدا ہمیں تو نہیں معلوم کہ خوشبو عطرت کی کیسی ہوتی ہے، البتہ تاریخ بتاتی ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کہ جب آ رہے تھے شہزادے جانب مادرے تو کہتے تھے ماں سے اماں ہم آپ کے قریب خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اگر تصور کیجئے تو دونوں کو اس انداز سے اللہ کے رسول نے جمع کیا کہ جب سے قرآن، جب سے عطرت، جب تک قرآن جب تک عطرت، الفاظ کو بدل دیتا ہوں، عطرت کے افعال کو اقوال میں تبدیل کرو قرآن ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جو اقوال ہیں ان کو افعال میں تبدیل کرو تو آل محمد ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ایسے ملے ہوئے لن یفترقا کہ ان میں جدائی ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے جاتے جاتے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نماز پڑھیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب تہذیب میں اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ ایک شخص خدمت امام میں پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا سے، مولا میرے دو مسئلے، پہلا مسئلہ کہ مولا قرضہ بہت ہو گیا، آج کل شاید پاکستان کے تو مسائل میں یہ مسئلہ بہت ہلکا ابھی بھی ہے، لیکن بہت قرضہ ہو گیا، اور اس قرضے کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ دوسرا مولا ایک ظالم میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کے ظلم کا خوف بہت ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے قرضہ بھی ادا ہو جائے اور ظالم کا ظلم مجھ سے دور ہو جائے۔ فرمایا جاؤ، جب آدھی رات سے زیادہ کا وقت ختم ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم رکعت اول میں الحمد کے بعد پڑھو گے آیت الکرسی، اور یہ بات یاد ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا زیادہ حساس ہے، اولاً تو بغیر بسم اللہ کی پڑھی جاتی ہے، آیت سورہ نہیں ہے۔ دوم، سوائے 2 نمازوں کے، ایک نماز وحشت قبر اور ایک غالباً نماز عید مباہلہ، آیت الکرسی علی العظیم تک پڑھی جائے ان نمازوں میں، کہ جہاں صرف اتنا بیان ہو کہ آیت الکرسی پڑھ لی۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد پڑھو سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 آیت نمبر 24 تک۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یاد رہے ہمارا موضوع کیا ہے، یہ نماز ہمارے موضوع میں آ رہی تھی تو بیان کر رہے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہاں سے لے کر آخر سورہ تک، سورہ الحشر کا جب نماز پڑھ لو تو قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھو، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف منک بحقک بک یا اللہ۔ اور اب وہ نماز جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں آپ کو یاد آ رہی ہوگی، تھوڑا سا اختلاف، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
شب قدر میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ نماز ذرا اس سے ذرا مختلف ہے. بے کا یا اللہ کے بے محمد، بے علی، بے فاطمہ. قرآن اور عزت دونوں جمع ہو رہے ہیں. واحد عمل ہے اعمال میں، قرآن اور عزت دونوں جمع ہو رہے ہیں. سر پہ قرآن ہے، زبان پر عزت کا نام ہے، پھر بھی دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ممکنات میں ہے؟ البتہ یہاں پہ امام کے الفاظ ہیں، اس طرح پڑھو بے کا یا اللہ 10 مرتبہ، پھر اب لفظ بے کا ہٹا دو، پھر یا محمد ہو 10 مرتبہ، یا علی ہو 10 مرتبہ، یا فاطمہ ہو 10 مرتبہ، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام مکمل کرو. 2 رکعت نماز آدھی رات کے وقت کے قریب، رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، دوم میں سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے 24 تک، اور نماز کے بعد یہ عمل قرآن. وہ شخص چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو اب اس کی کیفیت ایسی ہے کہ مولا کے ہاتھ چومتا ہے، مولا کی آبا چومتا ہے. مولا کیا آپ نے تحفہ عطا کیا، سارے قرضے ادا ہو گئے، اور جو ظالم تھا اس کا ظلم مجھ سے دور ہو گیا. اور صرف یہی نہیں ہوا بلکہ رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ میں تونگر ہو گیا. جب بھی کبھی قرآن اور اطلاع ساتھ جمع ہوں گے، لا یمسہ الا المطہرون کے ساتھ انما یرید مکمل ہو جائے، تو چاہے شکل نماز میں ہو یا شکل فرش ولا پر ہو. بس عزیزان گرامی، محرم کی آج پہلی تاریخ، اور پہلی تاریخ سے مخصوص روایت، اتفاق سے ہم ذی الحج کی 29 اور 30 تاریخ کو مخصوص تاریخ پہ بیان کرتے رہے، اور آج کی تاریخ میں خالی ایک جملہ سن لیجئے. شیب ابی طالب کے محاصرے کا آغاز ہوا ہے محرم کی پہلی تاریخ سے. یہ پورا خانوادہ رسالت معاب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں اپنے آپ کو محصور کرنے پہ مجبور ہوا محرم کی پہلی تاریخ. اور وہی کیفیت تھی کہ جتنا خوراک کا سامان سب ختم ہو گیا، اور ایسے وقت بھی آیا کہ بچے بھوک سے بلبلاتے تھے. یہی محرم کی پہلی تاریخ قصر بنی مقاتل پر امام کا کاروان پہنچا ہے محرم کی پہلی تاریخ، اور امام علیہ السلام کا کاروان 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوا. منزل شراف سے آگے بڑھے تھے، منزل ذو حسن پر امام کی ملاقات. منزل شراف سے جب آگے بڑھ رہے تو امام نے ارشاد فرمایا تھا اپنے جوانوں سے کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو. ایک ایک منزل کا تذکرہ. منزل شراف پر پہنچے تھے، ہفتے کا دن تھا، ذی الحج کی 21 تاریخ تھی. بعض کہتے ہیں 26 ذی الحج کو امام وہاں پہنچے تھے، اور 27 کو پہنچے ذو حسن کے پاس. اور منزل اشراف سے جب آگے بڑھے تو اتنا زیادہ پانی بھرا گیا ہے کہ لوگ حیران تھے کہ مولا نے کس عمل کی خاطر اتنا پانی جمع کر دیا. لوگ نہیں جانتے تھے. ابھی آگے بڑھ رہے تھے، منزل زود پر قیام نہ کیے بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ منزل ذو حسم کے قریب پہنچے. ذو حسم اصلاً ایک چھوٹا سا قلعہ نما انداز تھا جس پہ امام نے چاہا کہ یہاں قیام کیا جائے.
کیونکہ لشکر کو امام اور امام کے ساتھی ملاحظہ کر رہے. حسین ابن نمیر کے سربراہی میں 4000 سپاہی تمام علاقوں کی ناکہ بندی کر چکے تھے. جب یہ خبر ملی تھی کہ امام عراق میں داخل ہو رہے تو سارے شہروں پر ناکے لگا دیے گئے تھے، چھوٹے قصبوں پر، دیہاتوں پر، کہ کوئی داخل نہ ہونے پائے. اور اسی کے ذیل میں ہر بھی تھا. ہر کا لشکر 1000 سپاہیوں کو لے کر آئے. جیسے ہی منزل شراف سے بڑھتے ہوئے امام کے ساتھیوں نے ملاحظہ کیا تو ایک ساتھی نے کہا اللہ اکبر. امام نے جواب میں کہا اللہ اکبر، تم نے تکبیر کیوں کہی ہے؟ کہا مولا دور سے مجھے لگتا ہے نخلستان قریب آ گیا. امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا نخلستان نہیں ہو سکتا، میں اس علاقے کو جانتا ہوں. پھر کیا ہے؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیزے کی نوکیں ہیں جو چمک رہی ہیں، گھوڑوں کی کلوتیاں ہیں جو بالکل نمایاں ہو رہی ہیں. امام فرماتے ہیں ہم بھی یہی محسوس کر رہے ہیں. گرد و غبار چھٹا لشکر سامنے آ گیا اور اب امام کے ساتھی. امام فرماتے ہیں بھائی عباس، لشکر بہت پیاسا ہے، جو پانی وہاں بھرا گیا تھا نا، اللہ اکبر کیا انتظام ہے. میں حیران ہوں واقعا. مجلس میں آنے والے بعد میں آتے ہیں اور پانی کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے. پانی پینے والے بعد میں آئے تھے اور مشکیزیں پہلے بھر لیے گئے تھے. بھائی عباس، مشکوں کے دہانے کھول دیے جائیں. علی ابن طیان کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. میں سب سے آخر میں متصل ہوا تو مجھ سے امام نے دیکھ کے فرمایا انخ ان نخلا، اونٹ کو بٹھا کر پانی پی لے. کہتا ہے میں نے اونٹ کو بٹھایا جس پر مشکیں لگی ہوئی تھیں امام کے کاروان کی، اور جیسے ہی مشک کا دہانہ کھولا مجھ سے پکڑا نہیں گیا. اتنی شدید پیاس تھی کہ پانی دائیں نکلتا تھا بائیں نکلتا تھا. اس منظر کو دیکھ کر حسین میرے قریب آ گئے. فرمایا اطمینان سے پیو، ہم تھام لیتے ہیں مشکیزے کو. اللہ اکبر. یہ ہر کا لشکر ہے کہ جو امام سے ملاقات کر رہا ہے. اب سب کو سیراب کر دیا تو امام ذو حسن پر ایسے مقام پر قیام پذیر ہوئے جو چاروں طرف سے محفوظ مقام ہے. سامنے ہر کا لشکر ہے. یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. امام نے اپنے فرمایا مؤذن سے حجاج اذان ہوئی. پھر فرمایا کہ اقامت کہو. اقامت ہوئی. کہ ہر تو اپنے لشکر کو نماز پڑھا، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. امام نے 3 خطبے دیے ہیں اس موقع پر. اللہ اکبر. وہ تمام خطوط دکھائے ہیں. سمعان بن عقبہ سے کہتے تھے اٹھا کے لاؤ 2 تھیلے خطوط کے، سب رکھے اور کے سامنے. اور کہتا ہے مجھے تو اتنا حکم ملا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے کہیں اور جانے نہ دوں. تب امام نے فرمایا دہور کیا کرتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. عزیزو، اگر کوئی کسی کو پانی پلائے تو کوئی اور احسان یاد رہے نہ رہے مگر پانی کا احسان تو یاد رہتا ہے. اور اتنا کریم تھا آقا حسین، جب ہور کو پانی پلا دیا. اور یہ جملہ امام فرماتے ہیں اچھا میں واپس چلا جاتا ہوں، تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں پر آؤں، مجھے بلایا گیا تھا، واپس چلا جاتا ہوں. امام سوار ہونا چاہتے ہیں واپس جانے کے لیے، نہیں آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے. ہور نے کیا کیا تھا؟
حر نے امام کے راستے بلاک کیے تھے کہ آپ کو نہ وہاں جانا ہے، نہ وہاں جانا ہے، نہ وہاں جانا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ ذی الحج کی 27 تاریخ سے حر امام کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ جب امام نے ارشاد فرمایا کہ حر تم کیا کر رہے ہو، حر کہتا ہے مولا کسی اور نے مجھ سے جملہ کہا ہوتا میں جواب دیتا، آپ تو وہ ہیں جن کی ماں کا نام بغیر طہارت کے لیا بھی نہیں جاتا۔ رونے والوں آپ کی مرضی ہے، کم رو زیادہ رو، محرم شروع ہو گیا۔ مصائب تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ یاد باقی رہے، ورنہ رونے کے لیے مصائب کی حاجت نہیں ہوتی۔ میں کل بھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک روایت اور پیش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ 10 دن خاص ہیں، 2 مہینے 8 دن نہیں، 10 دن خاص ہیں۔ ان 10 دنوں میں آسمانوں پر فرشتے حسین کا لہو بھرا ہوا کرتا لے آتے ہیں۔ اس لیے آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پورے سال کوئی متوجہ نہ ہو، 2 مہینے 8 دن نہ متوجہ ہو، مگر 10 دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی محبت حسین اس کے نسب میں پائی جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، عجیب جملہ ہے، ہر روز پڑھیے، مگر پہلی محرم خاص طور سے امام کی روایت مکمل کروں جو میں نے 2 دن مکمل بیان کی، اس کا ایک حصہ باقی۔ فرمایا تھا یبنا شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے ان سرکا ان یکون لکا من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین، کہ تجھے اتنا ثواب ملے کہ جتنا ان کو ملا کہ جو مولا حسین کے ساتھ شہید کیے گئے، تو قل متی ذکرتہ، وہ جب بھی تجھے یاد آئے حسین کے ساتھیوں کی، مولا حسین، تو کہا کر یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ ہر دن پڑھیے یا لیتنی کنت معکم، اگر متوجہ کریں صیغہ مخاطب پڑھیے، ورنہ یا لیتنی کنت معہم اگر صرف تصور کریں وہ کربلا والے، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما۔ امام فرماتے جو اس جملے کی تکرار کرے خدا اسے اتنا ثواب دیتا ہے جتنا ان کو ملا تھا جو مولا حسین کے ساتھ شہید کیے۔ بس عزیزان گرامی قدر، آج بھی ذاکر اول نے کربلا میں رؤیت ہلال کے مصائب پڑھے تھے، مگر میں دل چاہتا کہ میں آج صرف 2 جملے پڑھوں آپ کی خدمت میں کہ ساری قربانیاں ہیں، سب کے سب امام کی خدمت میں ایسے لوگ آئے جو منتخب روزگار تھے، یگانے روزگار تھے۔ ان میں سے ایک اور ابن یزید بھی ہے۔ امام کی خدمت میں کبھی اس طرح سے آیا تھا کہ راستہ روکا تھا، کبھی اس طرح سے آیا کہ رات بھر شب عاشور اور جاگتا رہا۔ حر کے بھائی نے پوچھا علی ابن حر نے کہ کیوں پریشان ہے؟ حر کا جوان بیٹا حر سے سوال کرتا ہے کیوں پریشان ہے؟ کیا پریشانی کی بات ہے؟ کیا تم نہیں سنتے کان میں آواز آ رہی، چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہائے پیاس اور ہائے پیاس کا مرثیہ پڑھ رہے، ہم تو ٹھنڈا پانی پیئیں، حسین کے بچے پیاسے۔ اجرکم علی اللہ، رونے والوں عجیب کیفیت تھی کہ پھر کیا ارادہ ہے کہ کل دن نمودار ہو تو پھر خدمت امام میں جائیں گے۔ 10 محرم کا دن نمودار ہوا، حر نے لشکر یزید سے خطاب کیا کہ تم قتل حسین پر آمادہ ہو گئے؟
اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو حسین کو شہید کر کے؟ ابھی بھی وقت ہے کہ تم اس معاملے کو ختم کر لو۔ اور بیان کر رہا تھا، ایسا نہیں کہ چھپ کر آیا ہو، ایسا نہیں کسی سے ڈر کے گیا ہو، نہیں، سب کے سامنے اعلانیہ طور پہ گیا کہ میں جا رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ لشکر یزید میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ہر کو روک لے۔ ہر چلا، ہر کا جوان چلا، ہر کا بھائی چلا، ہر کا غلام چلا۔ روایت کے جملے کہ ہر ایسے چلا جیسے کوئی گناہگار چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بندھوا دیا، اپنے چہرے پر اپنی آبا کا دامن ڈال لیا۔ ہر کا بیٹا باپ کو سنبھالے ہوئے چلا، ادھر امام کی خدمت میں مولا عباس قریب آیا، آقا لشکر مخالف سے مٹی اڑ رہی ہے، لگتا ہے کوئی ہماری جانب آنا چاہتا ہے۔ فرمایا بھیا چلو ہمارے مہمان آ رہے۔ ہائے حسین، عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے، اور ہر کے جوان نے جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا تو بابا سے کہا بابا اللہ اکبر، کا بیٹا تکبیر کیوں بلند کرتے ہو؟ کہ بابا تجھے لینے شبیہ پیغمبر آ رہے۔ دو قدم اور آگے بڑھے، پھر کہا بابا اللہ اکبر، بیٹا اب تکبیر کیوں کہتے ہو؟ کہ بابا تجھے لینے قمر بنی ہاشم عباس آ رہے۔ دو قدم اور آگے بڑھا، ہر کا جوان کہتا ہے بابا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ بیٹا دو بار تکبیر کہتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہ بابا تجھے لینے اب زہرا کا لال گھوڑے سے اتر گیا۔ اللہ اکبر، رونے والوں، اور کہتا ہے بیٹا مجھے بتا امام کے قدم کس طرف پڑ رہے؟ بعض روایات میں کہ ہر ایسے زمین پر گرا کہ مٹی پر منہ ملتا تھا، امام کے قدموں کو چومتا تھا۔ امام نے فرمایا ہر کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا شرمندہ ہوں، چہرہ دکھانے قابل نہیں۔ اے زہرا کے لال، کہ میری خطا معاف ہو سکتی؟ امام نے ہر کو اٹھایا، ہر تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ زہرا نے معاف کیا۔ ہر کہتا ہے مولا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، جب چلا تھا کوفے سے تو پیچھے سے کوئی آواز دینے والا آواز دیتا تھا ہر تجھے جنت کی بشارت ہو، اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، کون کہتا تھا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا ہر وہ ہمارے بھائی خضر علیہ السلام تھے جو تجھے جنت کی بشارت دیتے تھے۔ پھر ہر کہتا ہے مولا میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میرا بابا آیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے ہر کیا کر رہا ہے آج کل؟ میں نے کہا تھا بابا سے کہ بابا میں اس کام پر مامور ہوا ہوں کہ حسین کو واپس جانے نہ دیا جائے۔ تو میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا ہر جہنم میں جانا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ روز قیامت شفاعت ختمی مرتبت نصیب ہو، حسین کے ساتھ چلا جا۔ مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ امام سینے سے لگائے ہوئے رونے والوں، سخت ترین جملے تھے روایت کے۔ کہتا ہے مولا سب سے پہلے میں آپ کے پاس آیا ہوں لشکر مخالف سے، سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اور مولا میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا جوان بیٹا آپ پر قربان ہو جائے۔ امام روتے تھے، اور کوئی اپنے مہمان کے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے کہتا ہے مولا میری خواہش یہی ہے، مولا میری آرزو ہے۔ امام نے ہر کے جوان کو دعائیں دے کے رخصت کیا۔ جیسے ہی ہر کا جوان میدان کربلا میں آیا، ارے بڑا جہاد کیا، امام کی دعائیں لی، مگر جب زخمی ہو کر زمین پہ گرا، آوازی مولا غلام کا آخری سلام۔ ارے مہمان رخصت ہو گیا، خدمت کا حق ادا نہ کر سکا مولا غلام، ادھر امام کو آواز دے رہا تھا، ادھر اپنے بابا کو پکار رہا تھا، بابا جلدی آ کہ سر کاٹنے کی تیاری ہے۔ ہر دوڑتا ہوا چلا، جیسے ہی جوان کے
قریب آیا، ارے منظر عجیب دیکھا، جوان بیٹا حسین کی گود میں لیٹا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، قریب آ کے ہاتھ جوڑ دیے، مولا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا، مولا کیوں زحمت فرمائی ہے؟ امام نے حر کو دیکھ کر اپنائیت سے فرمایا، اور کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش پہ آنے دیتا؟ میں کہوں گا مولا ارے کوئی اور ہوتا جو اکبر کی لاش پر باپ سے پہلے آتا، کہ بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے کی لاش۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، واسطہ شہزادہ علی اکبر کا پروردگار، آج محرم کی پہلی تاریخ یہاں کے اعتبار سے مالک، ہائے حسین وہ دن نصیب ہوں جب کربلا پہنچیں اور کربلا میں محرم کا چاند دیکھیں، وہ دن نصیب ہوں جب کربلا پہنچیں اور کربلا میں شب عاشور گزاریں۔ خدایا مرنے سے پہلے ایک عاشور کربلا میں نصیب فرما۔ پروردگار وہ تمام تر مقدس مقامات کی زیارات کریں کہ جہاں جہاں امام کے جگر کے ٹکڑے خاک اور خون میں غلطاں کیے گئے، پروردگارا ہم تمام کو تمام مقدس مقامات کی زیارات سے مشرف فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں امام کا ذکر منعقد، تمام مقامات کی حفاظت فرما، تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جیسے حر کی توبہ قبول ہوئی مالک، جیسے حر امام کی خدمت میں پہنچے تھے مالک، ایسے ہی ہمیں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جس مومن نے دعا کی التماس کے لیے کہا مالک اس کی دعائیں قبول و مقبول فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔